بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلام میں ہمسایوں کے پڑوسیوں کے حقوق۔ اسلام میں پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں میرے رب نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى والجار ذی الجنب، اور اپنے قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور بعید والے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یعنی ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے اتنے ہمسایوں کے حقوق بتائے، اتنے بتائے کہ مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں وراثت میں بھی ان کو حصہ دار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اتنا حق ہے ہمسایوں کا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 دفعہ فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ کون؟ پوچھا گیا جب کون، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی اظہار ثانی یعنی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ شرارت کسی بھی قسم کی ہو، کہ وہ اس کا پانی جو ہے وہ اس کے گھر میں جاتا ہے پر نالا ادھر نکالا ہوا ہے، یا سیلاب کی صورت میں، سیم کی صورت میں، یعنی آپ کے پانی جو ہے ان کے پینٹ کو متاثر کرتا ہے۔ آپ مکان بنانے لگے ہیں تو آپ نے وہاں پلاسٹک نہیں لگایا، تو سیدھا جب پائپ کے ساتھ پانی دیوار پر پڑے گا تو اس کا ہزاروں کا پینٹ جو ہے اس نے کروایا ہے اس کا نقصان ہوگا۔ یہ ہوتا ہے، اکثر یہی شکایات ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے اسی سے ہوتے ہیں کہ اس نے گھر بنایا ہے، صحیح طرح اس نے پلاسٹک نہیں لگایا جس کی وجہ سے میرا پینٹ خراب ہو گیا۔ اور اکثر لوگوں کے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں نئے گھر بن رہے ہیں، جو بھی نیا گھر بناتا ہے ساتھ والے کی دیوار کو ضرور متاثر کرواتا ہے۔ اگر اس کی اپنی ہوتی تو ایسا کرتا؟ کبھی ایسا نہ کرتا۔ اس نے بے احتیاطی کی ہے، احتیاط نہیں کی، تو اس کا سوال قیامت والے دن اس سے ہوگا۔ اس کی شرارت ہے یہ بھی کہ اس نے اس کے پینٹ کو خراب کر دیا ہے۔ ایک دفعہ پینٹ جب خراب ہو جاتا ہے نا کسی دیوار کا، پھر وہ پینٹ خراب ہوتا ہی رہتا ہے، دیوار پہلے جیسی رہتی نہیں ہے۔ تو وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اگر میں نے کیا ہے تو میری شرارت ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، تو مجھے احتیاط کرنی چاہیے کہ میں نے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی، رنج نہیں پہنچانا، دکھ نہیں پہنچانا۔ 3 دفعہ اللہ کے پیارے حبیب نے قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 دفعہ، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، 3 دفعہ قسم ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا کہ جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ یہ ایک شرارت ہے، اور بھی کئی شرارتیں، یہ بھی ایک شرارت ہے۔ اگر ہمارے کردار سے، رویے سے، ہماری زبان سے، ٹھیک ہے، ہم نے اونچی آواز میں اگر ہم نے کچھ لگایا ہوا ہے، شادی بیاہ ہے، تب بھی ہم نے ان کو جو ہے ستایا ہوا ہے، ہمسایوں کو ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں، تو پھر قصوروار کون ہے؟ ہم ہیں۔ رات کو چھت پہ کرکٹ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو ستایا ہے۔ ہاں ان سے اجازت لے لی ہے تو پھر اور بات ہے کہ اب انہوں نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے آپ ایسا کر لیں۔ اگر وہ بیچارے اندر کمزور ہیں، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، اندر سے آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم ارشاد فرمائی ہے۔ ایک اور روایت ہے حضور نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خود تو سیر ہو کر پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ یعنی ہم نے اپنے ہمسایوں کو دیکھنا ہے کہ کیا ان کے گھر چولہا جلا ہے کہ نہیں جلا، کھانا بنا ہے کہ نہیں، کیونکہ اتنا تو پتہ ہوتا ہے کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں صرف یہی ان کا حق نہیں ہے
کہ آپ ان کو تکلیفوں سے بچاؤ۔ فرمایا کہ ہمسائیگی کا ایک حق یہ بھی ہے، احیاء العلوم میں فرماتے ہیں امام غزالی، فرماتے ہیں ہمسائیگی کا یہ بھی ایک حق ہے کہ اگر وہ تمہیں تکلیف دیتا ہے تو ان کی تکلیف کو برداشت کرو، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، ان کی تکلیف کو برداشت کرو کہ اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، یہ بھی ایک حق ہے۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہمسایہ جو تھا وہ موچی تھا، اور وہ کام سے جب آتا تو کچھ کھانے پینے کے لیے لے آتا، گوشت، کبھی مچھلی لے آتا، اور ساتھ میں شراب لے آتا، شراب کا نشہ کرتا، شور کرتا، آپ کی عبادت میں خلل ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ رات کو آپ عبادت کر رہے ہیں، شور کی آواز نہیں آئی، دائیں بائیں سے پوچھا کہ وہ میرا ہمسایہ وہ نظر نہیں آیا، کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو اس کو کل کی پولیس پکڑ کے لے گئی ہوئی ہے۔ آپ گئے خلیفہ وقت کے پاس گئے، جب آپ گئے بتایا گیا، سپاہیوں نے بتایا کہ امام اعظم آئے ہیں، نعمان بن ثابت آئے ہیں، تو خلیفہ وقت نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، کہا کہ ان کی سواری کی مہار پکڑ کے آگے لے کے آؤ اور ان کو سواری سے اترنے نہیں دینا، اور عزت سے جب کھڑے ہو کے استقبال بھی کیا، آگے لے کے آئے اور پوچھا کہ کبھی پہلے آئے تو نہیں ہیں، آج کس کام سے آئے ہیں؟ اپنے کام پہ کبھی بھی نہیں گئے، کوئی اپنا کام اپنے رشتہ داروں کا کام ہوتا کبھی نہیں گئے تھے، لیکن ہمسایہ پکڑا گیا ہے، اس کی سفارش کے لیے پہنچ گئے۔ اور وہ کون سا ہمسایہ ہے؟ وہ جو تنگ کرتا تھا، ہمارے جیسا ہوتا کہتا ٹھیک ہے سکون ہے، دیکھا نا وہ نہیں ہے تو کوئی شور شرابہ نہیں ہے، سکون ہے، لیکن آپ کو سکون نہیں ملا۔ کہا نہیں، میرا ہمسایہ پریشان ہے، ٹھیک ہے، وہ سلاخوں میں ہے، تو میں اس کو رہا کرواؤں گا، جاتے ہیں۔ اور خلیفہ وقت سے کہا کہ میرا ہمسایہ ہے، میں اس کی سفارش کے لیے آیا، کچھ نہیں پوچھا کہ وہ کیا ہے، کیا جرم اس نے کیا، کہا آپ سفارش کے لیے آئے ہیں، کہا کہ جس دن یہ جو موچی ہے وہ پکڑا گیا تھا، اس دن جتنے بھی لوگ پکڑے گئے تھے سب کو رہا کر دو، کیونکہ ان کی سفارش کے لیے امام اعظم آ گئے ہیں۔ تو اس کو رہا کر دیا۔ جب رہا کیا تو وہ پیچھے آپ کے پیچھے جلدی سے ساتھ ملا، اور جب آپ نے پوچھا کہ تم پیچھے آ رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ آپ نے کہا شکریہ کیوں ادا کرتے ہو؟ یہ تو میرا حق ہے، کیونکہ تو میرا پڑوسی ہے، یہ تو میرا حق تھا، میں نے تو اپنا حق ادا کیا ہے۔ اور اس نے اس کے بعد توبہ کر لی، شراب سے پکی توبہ کر لی، اور اس کے بعد وہ پکا نمازی بن گیا اور نیکوکار بن گیا، اس نے گناہوں کو ترک کر دیا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس اخلاق کو دیکھ کر کے آپ نے ہمسائے کا کیسے حق ادا کیا ہے۔ اور ہمسایوں کے ساتھ نیکی کریں تو اللہ رب العزت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ حاتم طائی کا نام تو سنا ہوگا، بہت سخی تھا، بہت امیر تھا۔ اس کی بیوی بتاتی ہے کہ اس کے پاس مال آیا کیسے۔ ان کے گھر بھی فاقے چلتے ہوتے تھے۔ کہتے کہ ایک دفعہ 1 سال قحط سالی رہی، بارش نازل نہیں ہوئی، سبزے سارے کے سارے جو ہے ختم ہو گئے، مویشی بھوک سے تڑپتے ہیں، لوگ بھوک سے، اور اناج ان کے پاس نہیں ہے، تڑپ رہے ہیں۔ کہتے کہ ہمارے جو پڑوس کی عورت ہے اس کے 6 بچے ہیں، ایک کو سلاتی ہے تو دوسرا اٹھ جاتا ہے، دوسرے کو سلاتی ہے تیسرا اٹھ جاتا ہے، اس طرح وہ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کہتے اتنے میں وہ چل کے، اس سے رہا نہ گیا ماں سے، وہ چل کے نہ ہمارے دروازے پہ آ گئی، دستک دی۔ تو میں نے پوچھا کون ہے؟ پتہ چلا یہ ہمسایوں کی عورت ہے۔ جب دروازہ کھولا، حاتم طائی کو بتایا کہ اس طرح وہ آئی ہے، حالانکہ ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں، ہم خود بھی بھوکے ہیں۔ حاتم طائی کی بیوی نے یہ کہا کہ اندر آنے دو اسے۔ اندر ہے، پوچھا، اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں۔ 2 بچوں کو اٹھایا ہے، 4 بچے پیچھے آ رہے ہیں۔ کہا یہ بچے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ خود آگ جلائی حاتم طائی نے، اور بکری پکڑی، گھر کی بکری پکڑی، اسے ذبح کیا۔ جب ذبح کرنے لگے تو بیوی نے آ کے کہا ہم بھی بھوکے ہیں، اپنے لیے تو ہم نے کیا نہیں ہے، آپ ان کے لیے کر رہے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں ہے۔ جب ہمسایوں کے لیے بکری کو ذبح کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے جو ہے وہ ہمسایوں کو کھلایا، بچے کھا رہے ہیں، اور اس نے کہا اپنی بیوی بچوں کو آپ بھی کھا لو، پوری بکری بنی ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلایا اور خود نہیں کھایا، خود ایک لقمہ بیوی کہتی نہیں کھایا۔ کہا اللہ رب العزت نے اس نیکی کو اتنا قبول کیا کہ آپ کو اتنا مال عطا فرمایا کہ 40 دروازے تھے، فقیر ایک دروازے سے آتا تھا ملتی تھی خیرات، دوسرے سے آتا تھا خالی نہیں اٹھایا جاتا تھا کہ پچھلے سے لے کے گئے ہو، 40 دروازے تک بھی فقیر
जाता था उसे खैरात मिलती थी, अल्लाह ने इतना नवाज दिया था उसको। उसने किया क्या था, उसने हमसायों के लिए एक बकरी ज़िबा कर दी थी। हमसायों का जो हकूक़ है हमसायों के बहुत ज़्यादा हैं, इतने हकूक़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि मुझे डर हो गया, अंदेशा हो गया कहीं विरासत में भी उनको हिस्सेदार न ठहरा दिया जाए। तो आजकल हम हमसायों के हकूक़ अदा नहीं करते, हम बड़ी तकलीफ़ें देते हैं हमसायों को, बहुत तकलीफ़ें देते हैं। हम जो है वो किसी अमीर गरीब हमसाया हो तो फिर उसको तो पूछते हैं, तो इसका मतलब फिर दुनियावी लालच है हमें। तो अगर कोई गरीब है तो उसे पूछते भी नहीं है, और उसे हमसाया हम जो है गुमान करते भी नहीं है कि ये हमारा हमसाया है। हमसायों के हुकूक अगर हम नहीं अदा करेंगे तो क़यामत वाले दिन हमसे पूछा जाएगा। अगर हमारे हमसाए हमारी शरारतों से महफूज नहीं रहेंगे, शरारत किसी भी किस्म की हो, हर बंदा जानता है कि ये चीज़ मुझे बुरी लगती है, जो मुझे बुरी लगती है वो मेरे हमसाए को भी तो बुरी लगेगी ना, ठीक है ना। अपने दरवाजे से झाड़ू दे के और हमसायों के दरवाजे के आगे गंद डाल दिया, गाड़ी धोई है, ठीक है, अपना दरवाज़ा साफ़ है, गंद हमसाये के दरवाजे के आगे कर दिया। ये सारे छोटी छोटी बातें देखने में छोटी हैं, लेकिन अगर उससे हमसाया परेशान है ना तो फिर हमारी जो है वो आखिरत नहीं संवरेगी। वो तब ही है जब हमारा हमसाया हमसे खुश है, अगर वो खुश है तो रब भी खुश है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमसायों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए।